السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی محسن قاسمی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپس میں لوگ ملاقات کرتے ہیں تو سلام اور مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ تو سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں آج ہم یہی بتانے والے ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کریں گے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور جامعہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ دونوں فتووں کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ سینے پر ہاتھ رکھنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، سلام و مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ مفصل جواب دیں۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی فقہائے کرام نے سلام و مصافحہ کے آداب میں اسے ذکر کیا ہے، اس لیے غیر مشروع زائد چیز ہونے کی بنا پر زائد رسم ہوئی، اور اگر سلام و مصافحہ کا مشروع جز سمجھ کر کیا جائے گا تو بدعت میں داخل ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اب آپ حضرات جامعہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ سوال کیا گیا ہے، مصافحے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سلام کرتے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے اور حدیث شریف میں مصافحہ کو سلام کی تکمیل قرار دیا گیا ہے، تاہم مصافحہ کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ عمل سنت یا لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ شامی کی عبارت نقل کی گئی ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔